بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 262 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ النبا کی آیت نمبر 37 سے لے کر 40 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، اسی پروردگار کی طرف سے جو تمام آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کا مالک، الرحمن بہت مہربان ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، کسی کی مجال نہیں کہ اس کے سامنے بول سکے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس دن ساری روحیں اور فرشتے قطار بنا کر کھڑے ہوں گے، جس دن ساری روحیں اور فرشتے صفاً قطار بنا کر کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اس دن سوائے اس کے کوئی نہیں بول سکے گا جسے خدائے رحمان نے اجازت دی ہو۔ وقال صوابا، اور وہ بات بھی ٹھیک کہے۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، وہ دن ہے جو برحق ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جو چاہے وہ اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا رکھے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے خبردار کر دیا ہے جو کہ قریب آنے والا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن ہر شخص وہ اعمال آنکھوں سے دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر یہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ عزیز طلبہ، پچھلے سبق میں ہم نے جو ہے وہ متقین کو جو بدلہ ملے گا اس کا بیان پڑھا تھا، اس کی تفسیر پڑھی تھی۔ تو جو بدلہ ان متقین کو ملے گا اسی کو اللہ تعالیٰ ان آیات میں بیان فرما رہے ہیں کہ وہ صلہ جو ملے گا وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ملے گا، اس رب کی طرف سے ملے گا جو آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا مالک ہے اور رحمان ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، اس دن کوئی بھی اس سے خطاب نہیں کر سکے گا۔ اس جملے سے جو مراد ہے وہ یہ ہے، علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جو شخص عذاب میں مبتلا کر دیا گیا وہ عذاب کم کرنے کی درخواست نہیں کر سکے گا، اور جسے ثواب دے دیا گیا اور اس کو جو ہے وہ انعامات سے نواز دیا گیا تو وہ اور زیادہ کی طلب کرنے لگے، اس بارے میں کسی کی ہمت نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت دے دے تو وہ بات الگ ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الا من اذن له الرحمن۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روحیں اور فرشتے قطار بنائے کھڑے ہوں گے، یعنی روح والی مخلوق اور فرشتے سب صف بنا کر کھڑے ہوں گے اور بہت ساری صفیں ہوں گی۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، یہ حاضر ہونے والے بات نہیں کر سکیں گے مگر وہی شخص بول سکے گا جسے اللہ تعالیٰ خود اجازت دے گا۔ رحمان جو ہے وہ خود اجازت دے، اور اجازت مل بھی گئی تو وہ قال صوابا، وہ ٹھیک ٹھیک بولے گا، کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ یعنی جسے اجازت ملے گی وہ بھی اس بات کا پابند ہوگا کہ ایسا نہیں کہ جو چاہے بولنے لگے، ٹھیک بات بولے گا۔ ٹھیک بات سے ایک یہ ہے کہ جس کے لیے اس کو سفارش کی اجازت ملی ہے تو اسی کے لیے وہ سفارش کر سکے گا، جیسا کہ سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ،
فرشتے صرف اسی کے لیے سفارش کر سکیں گے جس کے لیے اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ آگے فرمایا ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، یہ دن یقینی ہے جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے، یعنی ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتا رہے اور موت تک اسی پر قائم رہے، ایمان پر اور اعمال صالحہ پر۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تمہیں ایسے عذاب سے ڈرایا ہے جو کہ قریب آنے والا ہے، یعنی آخرت کا جو عذاب ہے جو ان قریب آنے والا ہے اس سے ہم نے تمہیں ڈرا دیا ہے۔ اس کو قریب اس لیے فرمایا کہ جو چیز آنے والی ہوتی ہے اب وہ ضرور آ کر ہی رہتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب قریبا ذکر فرمایا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان دیکھ لے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی دنیا میں جو کچھ اعمال اس نے کیے ہوں گے انہیں اپنے نامہ اعمال میں وہ پا لے گا، انہیں نامہ اعمال میں دیکھ لے گا۔ سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ عمل انہوں نے کیے تھے انہیں موجود پائیں گے۔ اسی طرح سورہ زلزال کے اندر ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جس شخص نے ذرہ کے برابر خیر کا عمل کیا، ایک ذرے کے برابر بھی، تو وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرے کے برابر برائی کا عمل کیا ہوگا تو وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا ہائے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن چوپائے جو ہیں، وہ جو جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، ان سب کو جمع کیا جائے گا، پھر ان کے درمیان جو دنیا میں مظالم ہوئے تھے ان کا بدلہ دلایا جائے گا، یہاں تک کہ سینگ مارنے کا بدلہ سینگوں والی بکری سے جو بغیر سینگوں والی بکری ہے اس کو دلایا جائے گا، یعنی کسی سینگ والی بکری نے دنیا میں بغیر سینگ والی بکری کو جو ہے وہ ٹکر ماری تھی تو اس سے اس کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ جب جانوروں کو ایک دوسرے سے بدلہ دلا دیا جائے گا، بدلے کا عمل مکمل ہو جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ مٹی ہو جاؤ۔ جب کافر لوگ یہ منظر دیکھیں گے کہ جانوروں سے جو ہے وہ بدلہ دلا کر ان کو ختم کیا جا رہا ہے، تو وہ یہ جان کر کہ ہم سے تو جانور ہی اچھے ہیں، بدلے دلا کر ان کا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا، اب ان سے مزید کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا اور آگے ان کے لیے کوئی عذاب بھی نہیں ہے، تو یہ جو ہے وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ ان کے لیے، جانوروں کے لیے نہ کوئی ثواب ہے اور نہ ہی عذاب ہے، ہمارے لیے تو ثواب نہیں ہے بلکہ عذاب ہی عذاب ہے، کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے تو کیسا اچھا ہوتا، کیسا ہی بہترین کام ہو جاتا۔ بعض مفسرین نے یا لیتنی کنت ترابا کا جو ہے وہ یہ مطلب بتایا ہے کہ جو کفار ہوں گے وہ عذاب کو دیکھ کر کہیں گے کاش ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے، نہ ایمان کی اور اعمال کی تکلیف دی جاتی، اس کا ہمیں مکلف بنایا جاتا، اور نہ نافرمانی ہم سے ہوتی، نافرمان ہوتے، اور نہ ہی ہمیں عذاب میں مبتلا کیا جاتا۔ بہرحال وہ یہ خواہش کریں گے کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم مٹی ہو جاتے یا ختم ہو جاتے، ہم سے آج حساب کتاب نہ لیا جاتا اور ہمیں جو ہے وہ عذاب میں مبتلا نہ کیا جاتا۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، رب السماوات والارض وما بینہما لا یملکون منہ وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔ رب السماوات والارض بالجر والرفع، مصنف فرماتے ہیں کہ رب السماوات یہ جر کے ساتھ بھی ہے اور رفع کے ساتھ بھی ہے، اس میں دونوں اعراب ہیں، رب السماوات والارض بھی ہو سکتا ہے اور رب السماوات والارض بھی ہے۔ وما بینہما الرحمن، یہ جو انعامات ہیں جن کے اوپر تذکرہ گزرا ہے، یہ انعامات اس رب کی طرف سے ہوں گے جو آسمانوں اور زمین
اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا رب ہے الرحمن جو کہ بہت مہربان ہے۔ کذالک وبرفعہ ما جر رب، مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بھی اسی طرح ہے، یعنی رحمان کے اندر جو ہے وہ دونوں اعراب ہیں، جس طرح کے اس سے پہلے دونوں اعراب ہیں، والارض جر اور رف کے ساتھ ہے، اسی طرح جو ہے وہ رحمان بھی جر اور رفع کے ساتھ ہے، یعنی الرحمانو بھی ہو سکتا ہے اور الرحمانی بھی ہو سکتا ہے، اور برفعہ ما جر رب، اور جو ہے وہ رفع کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے رب کے جر کے ساتھ۔ لا یملکون ای الخلق منہ تعالی خطابا، کسی مخلوق کو اس سے بات چیت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہو ضمیر جو ہے تعالی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے، کسی مخلوق کو اس سے بات کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ ای لا یقدر احد ان یخاطبہ خوفا منہ، یعنی خوف کی وجہ سے اس سے بات کرنے پر کوئی بھی قادر نہیں ہوگا۔ یوم ظرف لی لا یملکون یقوم الروح جبرائیل او جند اللہ والملائکۃ صفا حال ای مصطفین لا یتکلمون ای الخلق الا من اذن له الرحمن فی الکلام وقال قولا صوابا من المؤمنین والملائکۃ کأن یشفعوا لمن ارتضى یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح جو ہے روح اور فرشتے قطاریں بنا کر کھڑے ہوں گے، صفیں بنا کر کھڑے ہوں گے۔ یوم کی ترکیب مصنف نے ذکر کی ہے، یہ لا یملکون کے لیے ظرف بن رہا ہے۔ روح سے مراد مصنف فرما رہے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، او جند اللہ یا اللہ کا لشکر بھی مراد ہو سکتا ہے۔ والملائکۃ صفن، یہ صفن جو ہے حال، یہ اس کی جو ہے وہ ترکیب بیان کر دی کہ یہ حال ہے، بمعنی مستقفین کے ہے۔ لا یتکلمون، کوئی مخلوق، ای الخلق، کوئی مخلوق بات نہیں کر سکے گی سوائے اس کے من اذن لہ الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے گا، فی الکلام یعنی کلام کی اجازت دے گا، وقال قولا صوابا، اور وہ ٹھیک بات کہے گا، من المؤمنین والملائکۃ، چاہے وہ مومنین میں سے ہو یا ملائکہ میں سے ہو، وہ ٹھیک بات کہے گا، اس طور پر کہ اس کی سفارش کریں جس کے لیے لمن ارتضی، اللہ نے رضامندی ظاہر کر دی، یعنی سفارش بھی اسی کی ہوگی، چاہے مومنین سفارش کریں یا فرشتے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی ظاہر کر دیں۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن حق ہے، الثابت وقوعہ وہو یوم القیامت، حق ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا وقوع ثابت ہے اور وہ قیامت کا دن ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو اب جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ مرجعا ای رجع الی اللہ بطاعتہ لیسلم من العذاب فیہ، یہ مآبا کا معنی ہے مرجعن، یعنی ٹھکانہ بنا لے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تاکہ جو ہے وہ اسے ٹھکانہ مل سکے، یعنی اس کی اطاعت کر کے، بطاعتہ ہی اس کی اطاعت کر کے اس کی طرف رجوع کرے تاکہ وہ اس لیسلم من العذاب فیہ، اس ٹھکانے میں عذاب سے محفوظ رہے۔ انا انذرناکم ای کفار مکہ عذابا قریبا، بے شک ہم نے تمہیں جو ہے وہ عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرایا، اے کفار مکہ۔ قریباً یعنی کس کو ڈرایا؟ کفار مکہ کو ہم نے جو ہے وہ عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرایا۔ ای عذاب یوم القیامت الآتی، یعنی جو قیامت کا عذاب آنے والا ہے، آنے والے عذاب سے، قیامت کے دن آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے۔ وَكُلُّ آتٍ قَرِيبٌ، اور ہر آنے والا قریب ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب قریب کہا ہے، عذاباً قریبا۔
यौम ज़र्फ़ुन लिअज़ाबन बिसिफ़तिही यंज़ुरु अल-मर्'ु कुल्लु इम्रिइन मा क़द्दमत यदाहु मिन खैरिन व शर्रिन व यक़ूलु अल-काफ़िरु या हर्फ़ु तंबीहिन लैतनी कुन्तु तुराबा यानी फला उअज़्ज़बु यक़ूलु ज़ालिका इंदमा यक़ूलु अल्लाहु तआला लिल बहाइम बअद अल इख्तिसास मिन बाज़िहा लिबाज़िन कूनी तुराबा। यौम यंज़ुरुल मर्'ु, जिस दिन इंसान अपने हाथों की कमाई देख लेगा। अलमर्'ु कुल्लु इम्रिइन, हर एक शख्स मा क़द्दमत यदाहु, जो उसने आगे भेजा है वो देख लेगा। मिन खैरिन व शर्रिन, यानी कि जो उसने खैर और शर आगे भेजा है वो उसको देख लेगा। व यक़ूलुल काफिर, और काफिर कहेगा या लैतनी, या जो है ये हरफ़े तंबी है, काश के मैं कुन्तु तुराबा, मिट्टी हो जाता। यानी कि इसका मतलब और तफसीर मुसन्निफ ज़िक्र फरमा रहे हैं, फला उअज़्ज़बु यक़ूलु ज़ालिका इंदमा, यानी इसका मतलब ये है कि मिट्टी हो जाता, यानी फिर मुझे अजाब न दिया जाता। यक़ूलु ज़ालिका इंदमा यक़ूलु अल्लाहु तआला लिल बहाइम बअद अल इख्तिसासी, ये उस वक्त काफिर कहेगा जिस वक्त अल्लाह ताला जानवरों से बाज का बाज से बदला दिलवाने के बाद कहेगा कूनी तुराबा, तुम मिट्टी हो जाओ। तो उस वक्त काफिर कहेगा जानवरों को, चूंकि ना अजाब होगा ना सवाब होगा, एक दूसरे से जो उन्होंने जो है वो, जैसे मैंने हदीस जिक्र की है, अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को टक्कर मारी तो उसका बदला भी क़यामत में उससे लिया जाएगा। तो इस तरह से बदला एक दूसरे को दिलवाकर उनसे कहा जाएगा कि मिट्टी हो जाओ, खत्म हो जाओ, उनको ना अजाब होगा ना सवाब होगा। तो उस वक़्त ये काफिर लोग कहेंगे या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश के मैं मिट्टी होता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।